بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو آفتاب اقبال کے اس الزام کے تجزیے کے طور پہ بنائی گئی ہے، جس میں اس نے صحابہ اکرام کے اوپر یہ الزام عائد کیا ہے کہ غزوہ احد کے اندر وہ لوٹ مار کے اندر مشغول ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے ہم آفتاب اقبال کے الفاظ جو ہے نا ان کا تجزیہ کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اس نے کیا کہا ہے۔ وہ اپنے پروگرام کے اندر ایک ایکٹیویٹی کروا رہا تھا، ایک کھیل کروا رہا تھا، جس میں کچھ لوگوں کی آنکھوں کے اوپر پٹیاں باندھ کے وہ مختلف سرگرمیاں کر رہے تھے، اور وہ یہ شو کرنا چاہتا تھا کہ یہ غیر منظم ہجوم ہے یا غیر منظم قوم ہے جس کے اندر کوئی نظم و ضبط یا ڈسپلن نہیں ہے۔ اسی اثناء میں ایک جو ہے وہ پرفارمر کا موبائل گر جاتا ہے اور سارے اس کا موبائل چھیننے کے لیے جو ہے وہ ٹوٹ پڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں۔ تو پھر یہ تجزیہ کرتا ہے کہ یہی کچھ ہو رہا ہے پچھلے 73 سال سے، دیکھیے اخلاقی گراوٹ کا عالم کہ اس کا خون گرا ہے اور اپنے سارے دکھ بھول کے صرف مال غنیمت سمیٹنے، یہی کچھ انہوں نے کیا تھا جنگ احد کے موقع پر۔ اس جو ہے وہ سارے تجزیے کے بعد پھر جو سامعین ہوتے ہیں، جو روایتی سامعین پروگرام کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سارے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، بالکل بالکل کہتے ہیں اور کہہ کے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کا جائزہ لیں کہ کیا حقیقت یہی ہے، کیا واقعی غزوہ احد کے موقع پر لوٹ مار شروع ہو گئی تھی، یا صحابہ اکرام کا جنگوں کے اندر یہی وتیرہ تھا؟ اس سے پہلے ہم عرب کے جو ہے نا وہ قبائلی معاشرے کی قدیم روایات کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی عرب کے اندر قبیلے آپس میں لڑائی کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، تو جو مال ہوتا تھا وہ سارے اپنے اپنے طور پر رکھ لیتے تھے، کسی قاعدے کلیے کے بغیر وہ تقسیم ہو جاتا تھا۔ طاقتور اپنے پاس زیادہ جو ہے نا وہ غلام، لونڈیاں، مال دولت جو ہے نا وہ سمیٹ لیتا تھا، کسی قسم کا کوئی قاعدہ جو نہیں تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اس وقت کیا تبدیلی واقع ہوئی، یعنی اسلام نے جنگ کے قوانین میں کوئی تبدیلی کی یا نہیں کی، یا اگر کی تو کب کی؟ تو اگر ہم اسلام کے اندر جو ہے نا وہ جنگوں کا جائزہ لیں تو سب سے پہلی اور باقاعدہ جنگ جو ہوئی وہ غزوہ بدر کی جنگ ہے، جس کی تفصیلات جو ہے نا وہ سورہ انفال کے اندر موجود ہے۔ سورہ انفال جو ہے وہ غزوہ بدر کے فوراً بعد غزوہ بدر کی ڈی بریفنگ کے طور پر جو ہے نا وہ نازل ہوئی ہے، جس میں غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی جانے والی غلطیاں اور پہلے کے حالات اور دوران جنگ والے معاملات سارے جو ہے نا ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو جہاں دیگر باتیں بیان ہوئی ہیں وہاں پر مال غنیمت کی بھی تقسیم کا اصول جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ انفال کا آغاز ہی اس فقرے سے ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال، یعنی یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ اب جب مسلمانوں نے جنگ جیت لی غزوہ بدر کی، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ پہلے کی طرح جس کے ہاتھ جو لگا اسی کے تحت جو ہے نا وہ تقسیم کرنا چاہتے تھے، کچھ لوگ چاہتے تھے کہ نہیں اب ہم مسلمان ہیں، اب ایسے جو ہے نا وہ تقسیم نہیں ہوگی۔ تو یہ معاملہ قبل اس کے کہ جو ہے نا وہ طول پکڑتا یا لڑائی جھگڑا ہوتا یا آپس میں تعلقات خراب ہوتے، یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور تفصیلی احکامات دیے، اور بتایا گیا کہ یہ مال غنیمت جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، یہ آپ کا مال نہیں ہے، لہذا آپ اس مال کے لیے اپنے آپ کو، اپنے تعلقات کو خراب نہ کرو۔ اور تفصیلی احکامات پھر موجود ہیں کہ 5واں حصہ کہاں پہ خرچ کیا جائے گا، باقی مال جو ہے نا وہ لڑنے والوں کو، مجاہدین کو دیا جائے گا۔ یہ سارے احکامات جو ہے نا وہ تفصیل میں موجود ہیں۔ اب غزوہ احد کے اندر یہ سوال ہی ختم ہو گیا تھا کہ مال لوٹنا ہے، کیونکہ مال اگر لوٹا جاتا تو پھر لوٹنے کا مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ میرے پاس اچھی چیز آ جائے، بہتر چیز آ جائے۔ جب یہ رول ہی ختم ہو گیا کہ کوئی بندہ خود سے اپنا مال جو ہے نا وہ نہیں لے گا، خود کوئی چیز جو ہے نا وہ سمیٹی نہیں لے گا، بلکہ ایک سینٹرل قانون کے تحت، قاعدے کے تحت تقسیم کیا جائے گا، تو لہذا اب یہ لالچ ختم ہو چکی تھی، یہ سوال ہی نہیں تھا کہ میں لوٹوں گا تو مجھے ملے گا۔ لہذا اب ہم جو ہے نا وہ غزوہ احد کے اندر اگر ہم جائزہ لیں صورتحال کا، کہ غزوہ احد کے اندر پھر شکست کا جو ہے نا وہ سبب کیا بات بنی، ایسا کیوں ہوا؟ کیا لوٹ مار تھی؟ تو لوٹ مار جیسا کہ ہم بات کر چکے ہیں اس کے اوپر کہ غزوہ احد کے اندر جو ہے نا وہ لوٹ مار والی آپشن ختم ہو چکی تھی، کیونکہ غزوہ بدر کے بعد تفصیلی احکامات مال غنیمت کے متعلق آ چکے تھے، اور غزوہ بدر کے بعد مال غنیمت انہی احکامات کی روشنی میں تقسیم ہو گیا تھا، لہذا احد کے اندر یہ سوال ہی نہیں تھا کہ لوٹ مار کی جائے یا نہ کی جائے۔ دوسری بات، کیا اس کا سبب جو ہے وہ حکم عدولی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھاٹی کے اوپر، پہاڑی چوٹی، چھوٹی سی جو ہے نا وہ چوٹی کے اوپر
50 تیر اندازوں کو جو ہے وہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت کے اندر جو ہے وہ کھڑا کیا تھا، آپ نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا، خواہ آپ دیکھو کہ پرندے ہمیں نوچ کر کھا رہے ہیں، یعنی ہمیں شکست ہو جائے، لاشیں گلنے سڑنے لگیں، پرندے نوچ کے کھانے لگیں، تب بھی آپ نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا ہے۔ اب کیا انہوں نے حکم عدولی کی؟ تو قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد، تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسی کسی حکم عدولی کا ذکر قرآن نے، حدیث نے نہیں کیا کہ صحابہ نے یا ان افراد نے جان بوجھ کے حکم عدولی کی ہو، بلکہ یہ ایک اندازے کی غلطی تھی، کیونکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے شکست کی صورت میں نیچے نہیں اترنا، یہاں پہ جمے رہنا ہے اور پیچھے سے آنے والے حملہ آوروں کا جو ہے نا وہ ان کو روکنا ہے، مزاحمت کرنی ہے ان کے خلاف۔ لیکن جب صورتحال پہلے ہی مرحلے میں تبدیل ہوگی اور کفار کے قدم جو ہے نا وہ پہلے ہی مرحلے میں اکھڑ گئے، تو وہاں پہ کچھ لوگ کہنے لگے کہ اب تو اس کا فائدہ نہیں ہے یہاں پہ کھڑا ہونے کا، اب تو مسلمانوں کو فتح ہو چکی ہے، لہٰذا اب ہمیں نیچے اتر جانا چاہیے۔ اس صورت میں جب وہ نیچے اترے تو یہ ایک اندازے کی غلطی تھی، یعنی نہ وہ حکم عدولی کی نیت سے جو ہے نا وہ نیچے اترے تھے، نہ ہی لوٹ مار کرنے کے لیے جو ہے نا وہ نیچے اترے تھے۔ یعنی اگر اس کو یہ کہہ لیا جائے کہ وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے نیچے اترے تھے، تو اکٹھا کر کے بھی انہوں نے ایک مرکزی پوائنٹ کے اوپر جمع کرنا تھا، اور جمع کر کے ایک قاعدے اور کلیے کے تحت تقسیم ہونا تھا، انہیں ذاتی تو نہیں ملنا تھا، لہٰذا اس میں لوٹ مار کا کوئی عنصر شامل نہیں تھا، محض ایک اندازے کی غلطی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اگر آپ اس کے بعد جو ہے نا وہ نازل ہونے والی قرآنی آیات کو اور احادیث کو دیکھیں تو اس میں بھی ان کو پرسنل ٹارگٹ کر کے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ لوٹ مار کرنے جو ہے نا وہ نکلے تھے، بلکہ ایک جنرل انداز میں جو ہے نا وہ تنبیہ کر کے جو ہے وہ ان کو بتایا گیا ہے۔ آفتاب اقبال کا موقف جو ہے یہ بالکل غلط ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں لوٹ مار جو ہے وہ بالکل نہیں کی گئی، اور نہ ہی لوٹ مار کے نتیجے میں جو ہے شکست ہوئی ہے۔ آفتاب اقبال کو پوری قوم سے اپنے اس غلط موقف پر معذرت کرنی چاہیے، اور پمرا کو تادیب کے طور پر آفتاب اقبال کا پروگرام بین کر دینا چاہیے۔